نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 3 اور اس رکوع کی آیت نمبر 3 4 5 تلاوت کی گئی ہے۔ اس رکوع کے اندر کل 5 آیات مبارکہ ہیں۔ آئیے رکوع مکمل ہو رہا ہے اور سورت کی آیت نمبر 24 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک گمراہ فرقہ جس کو دہریہ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں بولو بھائی؟ دہریہ، ان آیات میں اس کا رد کیا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چلتا ہے، خود بخود بگڑ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی چاہت سے کرتا ہے۔ درخت کا پتا گرتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کے تھوڑی دیر لیٹ پہنچے۔ اب اس نے بہت شور شرابہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، اللہ کو ماننے والا آیا ہی نہیں۔ تو حضرت جب پہنچے تو وہ کیونکہ بہت ذرا غصے میں تھا اور اس نے کہا یہی موقع ہے، بجائے مناظرے کے چڑھائی کر دو۔ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ لیٹ کیوں آئے ہو؟ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے یہ تو نے پوچھا۔ حضرت ایک فرضی مثال دی اس کو، فرضی، تاکہ اگلے کی ذرا ذہنی سطح بھی پتہ کر لیں اور اگلے کو جناب اللہ کرے اسی مثال میں ہی عقل آ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑی نہر تھی، دریا تھا، تو ظاہری بات اب پار کرنا تھا اس کو، تو پھر آپ کے پاس پہنچنا تھا، تو کوئی کشتی وغیرہ تھی نہیں، انتظار کر رہا تھا تو اچانک ایک درخت کٹ گیا۔ اب اس کے چہرے پہ جناب وہ عجیب سی کیفیت ہوگی کہ اچانک درخت کیسے کٹ جاتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جناب وہ چر گیا، اس کے پھٹے بن گئے اور پھر اس سے کشتی تیار ہو گئی، وہ میرے پاس خود بخود آ گئی، میں اس کے اوپر بیٹھا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ بولو بھائی، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے بھی کہا ایسے نہیں ہو سکتا، اس نے بھی کہا، کیونکہ اس وقت جناب وہ دماغ پہ زور دے رہا تھا، ہم یہ دیتے نہیں ہے دماغ پہ زور، تو جب دماغ پہ زور دیا کہتے یہ کیسی بات کر رہے ہو، خود بخود درخت کٹ گیا۔ مشاہدہ ہے کہ کوئی کاٹتا ہے تو کٹتا ہے،
اس کے پھٹے کوئی بناتا ہے تو بولو بنتے ہیں، ان کو کوئی آپس میں جوڑتا ہے تو جڑتے ہیں، کشتی بنانے والا کوئی کشتی بناتا ہے تو بنتی ہے، یہ ویسے ہی بن جاتی ہے۔ میں اور آپ گھر میں چیزیں رکھ دیتے خود بخود ہانڈی بھاگ جاتی ہے، خود بخود بھاگ جاتی ہے۔ عورتیں وہ آٹا اور پانی کٹھا رکھ دیتے وہ خود بخود گون جاتا ہے۔ تو اب جناب وہ شور شرابہ شروع کر دیا، یہ کیسی بات ہے، یہ دیکھو اس کو آپ امام بنا رہے ہو، فلاں ہے۔ تو جب وہ شور شرابہ کر کے تو ٹھنڈا ہوا، نے فرمایا بے وقوف یہ بات تجھے ہم سمجھا رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بنتی، تیرا دعویٰ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اصل یہ معاملہ تیرا ہے۔ فرمایا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، فرمایا یہ ایسا ہوا نہیں ہے، یہ تجھے سمجھانے کے لیے میں نے کیا دیا ہے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو فوراً کہتا بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، تو نے ایک کشتی کو خود بخود نہیں مانا کہ بن گئی، تو کیسے کہتا ساری چل گئی؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ ساری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت۔ ہاں جی، وہ کسی نے پوچھا تھا تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ مائی کو چرخہ کاٹ رہی تھی، اس نے کہا اس چرخے سے میں نے اللہ کو پہچانا کہ اکیلا بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ اس نے کہا موجود ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ یہ چرخہ ہے، چھوٹا سا ہے، میں ہاتھ لگا کے حرکت دوں تو حرکت ہوتی ہے، اگر میں ہاتھ ہٹا لوں تو یہ رک جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ رک جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کائنات کتنا بڑا نظام بھی کوئی چلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا، کیونکہ خود بخود کوئی کام نہیں ہم نے ہوتا ہوا دیکھا۔ اور پھر اس نے کہا پوچھا کہ تو کہہ رہی ہے ایک ہے، دو کیوں نہیں ہے، تین کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کبھی بعض دفعہ کسی کو بلا کر کے یا بچہ آ جائے چلا رہے ہو ساتھ وہ بھی ہاتھ لگائے تو گڑبڑ ہو جاتی، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ دھاگا کیا ہو جاتا بولو؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اپنے جیسا ہو تو چرخے ٹوٹنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ چارہ کاٹنے والی جو ہاتھ والی مشین تھی، جب ایک آدمی چلاتا ہے نا تو صحیح چل رہا ہوتا ہے، اور جب کیا ہوتے ہیں بولو دو تو عموماً بعض کے منہ پہ لگتا ہے، بعض گر رہا ہوتا ہے، بعض دوسرے کہتا ہے کیا کر رہا زور لگا۔ دیکھا آپ نے کبھی کہتا ٹوکا، کبھی کیا کیا آپ نے؟ جب دو ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ لڑائی، جب یار چھاڑ پیچھے ہو یار، ہے یا نہیں ہے؟ تو بجائے کرنے کے تو الٹا کام خراب کر رہا ہے، سنورنے کے بجا رہا ہے جی، تو نے ٹائم ضائع کر دیر میں تو میں نے کر بھی لینا تھا، ہوتا نہیں ہوتا بولو بھائی؟ تو اسماعیل نے کہا کہ چلانے والا ایک ہے، اس لیے کہ اگر دو ہو تو یہ چلتا نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کائنات کا نظام بھی جو صحیح چل رہا ہے پتہ چلا ایک ہے، دو ہوتے تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا لفسدتا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا بولو؟ درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا سورج نکلے، دوسرا کہتا چھوڑو یار لوگ سو رہے ہیں آج ذرا اور ٹائم دے دو۔ تو یہ جو سورج، چاند، دن رات، سردی گرمی، ہمارے کیلنڈر دیکھو اور باہر کا نظام دیکھو، یوں ایک بالکل چل رہا ہے، بالکل برابر سمت پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ادھر اتنے منٹ پہ سورج نکلنا ہے، باہر دیکھو نکل رہا ہوتا ہے جی۔ تو یہ جو ہر چیز اپنے نظام پہ چل رہی ہے تو پتہ چلا چلانے والا بھی ہے اور وہ اکیلا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے اور بولو اکیلا بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان کا رد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وقالوا ما ہی، یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی اس کائنات کا نظام چلانے والا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ کہتے بس یہ ہماری دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، نعوذ باللہ، کوئی جزا سزا نہیں ہے، وہ کہتے بس دنیا میں جینا مرنا ہے۔ اور وہ کہتے وما یہلکنا، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا الا الدہر، مگر زمانہ۔ اب عجیب بات ہے، رب کو نہیں مانتے، زمانے کو مانتے۔ کس کو مانتے بولو بھائی؟
زمانے کو. وہ کہتے ہیں یہ سارا تغیر تبدل کس سے ہوتا؟ بولو زمانے سے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں، زمانہ وقت. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گالی نہ دو. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے زمانہ میں ہوں، وقت میں ہوں، یعنی اس چیز کو بنانے والا میں ہوں، چلانے والا میں ہوں. جو کچھ بھی یہ تغیر تبدل ہوتا ہے اللہ فرماتے کرنے والا کیا ہوں؟ میں ہوں. باقی یہ جو حالات آتے ہیں انسان کے مخالف، وہ انسان کے اپنے بد عملیوں کی وجہ سے، اس میں زمانے کا کوئی دخل نہیں. وقت وہی ہے، سورج وہی ہے، دن رات کیا بولو وہی ہے. ہاں جی، بدلتا ہے تو انسان بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو انسان کے بدلتے ہیں، عمل بدلتے ہیں تو بولو کس کے بدلتے ہیں؟ انسان کے بدلتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ زمانہ ہے، وقت ہے، بس اسی سے ہمارا جینا مرنا ہے. فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، یہ لوگ بالکل جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، صرف عقل کے گھوڑے دوڑاتے. یاد رکھنا جو عقل وحی کے تابع ہو وہ عقل بڑی شان والی ہے، اور جو عقل وحی کو تابع کرنے کی کوشش کرے اس عقل وہ وبال ہے، اس عقل پر لعنت ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لے. کیا کر لے بولو بھائی؟ اور جو شریعت کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرے، عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے، وہ ہمیشہ گمراہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے. اور جس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو لگام دے دی اور کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سچ ہے، وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس ان کے دماغوں کی یہ خرافات ہے، دماغ کے گھوڑے دوڑاتے، اور پھر شیطان ان کو اس نفسانی خواہش پہ سوار کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات ان کو واضح طور پر پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو بجائے ماننے کے مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارے باؤ اجداد کو زندہ کر. ان کو سنایا یہ جاتا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، تم نے بھی مر جانا ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو. اب بجائے یہ کہ اس بات پہ سوچیں، کہتے اچھا جو مر گیا ان کو زندہ کر کے لاؤ. کسی نبی پیغمبر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بولو میں مردوں کو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے مجھے یہ معجزات اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، یعنی زندہ اللہ کرتا ہے، اشارہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. قم بِإِذْنِ اللہ، قرآن میں واضح ہے، سورۃ آل عمران میں قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. تو کرنے والا کون ہے بولو بھائی؟ اللہ. تو یہ نبیوں سے کہنا کہ تم مردوں کو زندہ کر دو، یہ تو نبیوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. تم یوں کر دو، نبیوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. کرنے والی ذات کس کی ہے بولو بھائی؟ اللہ کی ہے. اللہ فرما رہے میں مردوں کو زندہ کروں گا. آمنا، بے شک میرا اور آپ کا ایمان ہے. کب زندہ کرے گا؟ جب اس کا جی چاہے گا. اگلی بات بھی ذہن میں رکھی، یہ نہیں ہے جب میں اور آپ چاہیں گے. ہماری اوقات کیا ہے؟ اس کی مرضی، چاہے تو آج زندہ کر دے. کون بولو بھائی؟ اللہ تعالی چاہے جب اس کا اس وقت زندہ کر دے. جی لیکن یہ نبیوں کہتے تم کرو، وہ فرماتے ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا کام ہے ڈرانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، امتی کا کام ہے ماننا، پھر رب کا کام ہے اس کو کامیاب کرنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، نبی کو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے ان کو زندہ کر کے لاؤ. قل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ یحییکم ثم یمیتکم، یہ کام میرا اللہ کرتا ہے. کون کرتا ہے بولو بھائی؟ یحییکم، زندہ بھی وہی کرتا ہے، اور ثم یمیتکم، پھر موت بھی کون دیتا ہے بولو بھائی؟ اللہ دیتا ہے. اور کب کرے گا؟ ٹائم بھی بتا دیا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ،
جب قیامت برپا ہوگی نا تو فرمایا تمہارا سارا شوق پورا کر دیا جائے گا، سارا شوق پورا کر دیا جائے گا، اول آخر سارے جمع کر دیے جائیں گے، لو ایک دوسرے کو دیکھ لو، ایک دوسرے سے مل لو، ایک دوسرے سے احوال پتہ کر لو۔ فرمایا یہ شوق بھی پورا کر دیا جائے گا، لیکن وہ دن آئے گا تو اللہ فرماتے میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا، قادر آج بھی ہوں لیکن کسی کا پابند نہیں۔ بولو کسی کا پابند؟ تم میرے پابند ہو۔ کون؟ میں اور آپ۔ کس کے؟ اللہ رب العزت۔ جس طرح اللہ فرماتے اس طرح کرو، بس چوں چرا نہ کرو، اللہ سے مطالبے نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی تمہاری حق میں چیز بہتر ہے تو اللہ سے عرض کرو، فریاد کرو، اس کا حکم ہے۔ اور یہ مردوں کا زندہ ہونا میرے اور آپ کے حق میں بہتر نہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ پھر فرمایا میں قیامت والے دن سب کو جمع کروں گا، لا ریب فی، یہ بھی فرمایا اس پر کامل ایمان رکھو۔ کوئی شک کرے گا فرمایا وہ بے ایمان ہوگا۔ لا ریب فی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، یہ میں اور آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر وہی بات ہے کب آئے گی؟ جب میرا رب چاہے گا۔ باقی اس کی علامت بتا دی کہ جب زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ فرماتے قیامت برپا کر۔ اب تو ماشاءاللہ عربوں میں سب کہہ دو اللہ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ لا علم ہے، جاہل ہے، کم علم ہے، کیونکہ وہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اکثریت والے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ وہ جو اہل علم لوگ ہیں، کم ہوتے ہیں ہر دور میں، اللہ ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔